کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا ایمان کمزور ہو اس کو وسوسے نہیں آتے. کیوں؟ تو اس کے اندر کچھ ہے ہی کوئی نہیں. وسوسے اسی آتے ہیں جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. شیطان اسی کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے. لہذا حملہ کرے وسوسہ آئے یہ کوئی عیب نہیں ہے. وسوسے کو انسان دل میں اگر جگہ دے یہ عیب ہے. وہ 1000 مرتبہ حملہ کرے تو 1000 دفعہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. گرامی کے طرف اس بات کی سمجھ آئی آپ کو کیا نہیں آئی؟ مطلب ہے شیطان کیوں کہ شیطان کافر کی طرف متوجہ کیوں ہوگا؟ اس کو تو اس نے آنا بری مما تشرکون اس کو کہہ دیا میں تو تجھ سے بیزار ہوں ذلیل آدمی جو مرضی کر. آپ کو یہ فلسفہ قرآن پاک آپ کے ذہن میں ہوگا یقیناً کہ کافروں سے شیطان پیار کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ تو اس کو پتہ ہے یہ تو میرے جیسے شیطان ہے. ہاں قرآن میں یہ لکھا ہے باقاعدہ. وہ سمجھ لو کافر تو میرے جیسے ہی شیطان ہے. اب اس کو میں کچھ کہوں یا نہ کہوں. لہذا ہر وقت شیطان مسلمان کی طرف متوجہ رہتا ہے. اس کے پاس دولت ایمان ہے. کافر کے پاس کوئی دولت ایمان نہیں ہے. بلکہ کافر تو وہ کہتا ہے انا بری مما تشرکون میں تو تیرے شرک سے بیزار ہوں. جی ہاں تو اس راستے پہ بڑھے نا میں بیزار ہوں تیرے شرک سے جو مرضی کرتا ہے. کیوں کہ میں تیرے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تیرے پاس وہ شے ہے ہی نہیں جس کو میں لوٹنا چاہتا ہوں. چور بھی کسی ایسے گھر میں داخل ہوتا ہے کہ اس کی مطلوبہ چیز ہی نہ ہوا. بھائی ڈاکو داخل ہے اپنا ٹائم ضائع کرے گا. ڈاکو چور کہ جس کے پاس کوئی شے ہی نہیں. جی ہاں اس کے پاس نہیں جائے گا. چور نہیں جائے گا اس کے پاس کیونکہ اس کے شے. تو شیطان نے بھی کیا کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں جب مخدوم ہوا نکلا تو کیا کہا؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اور ایک دفعہ پیار سے کہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے شیطان نے کیا بولا؟ تو مجھے نکالا ہے میں بڑا برا ہوں چھوڑوں گا نہیں میں اور موضوع بندے ہی. اللہ تو چیلنج کرتا ہے تو بات بندوں کی کر رہا. حالانکہ اتنی ضرورت نہیں تھی اس کی. بھائی لڑنا تو اللہ کا کسانوں کا مطلب بیان کے سیٹ رہ گیا. لڑنے کسی کا لڑ میں تیرے پہاڑ پٹ دیا گا تک لانا میں تیرے دریاؤں کے رخ موڑ دیا گا میں پیچھا پہاڑ تیرے پٹ دیا گا میں آسمان چھکڑا بیٹھا. ایسی کوئی گل نہیں کی تھی. یہ بھی گل نہیں کوئی نہیں کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کہتا تو نے غصہ بھی کیا نا آدم کی وجہ سے مجھ پر تو اب میں شکار بھی آدم کی اولاد کو ہی کروں. حالانکہ اللہ سے لڑنا تھا تو اس کی مخلوق جو بنائی ہوئی چیزیں تھیں اس کے بارے میں چیلنج کرتا. میں تیرے پہاڑ نہیں رہنے دوں گا میں تیرا آسمان نہیں رہنے دوں گا میں تیری زمین اڑا دوں گا. یہ بات نہیں کہی. کہا تو نے غصہ کیا آدم کی وجہ سے. اچھا اب سوال کے رکھنا ہی نہیں میں کہ تیرے کام کا نہیں چھوڑوں گا. لآتینہم من بین ایدیہم میں ضرور آؤں گا ان کے پاس گھیروں گا ان کو. من بین ایدیہم ومن خلفہم میں آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا. عن ایمانہم عن شمائلہم دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا. ہر طرف سے ان کو گھیر لوں گا. ان میں تیری یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تیرا شکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب آپ شیطان کا شکار کسے سمجھیں گے؟ شیطان خود جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو غور کیا. لا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان کا شکار کون بنتا ہے بھائی؟ جو شکر نہ کرے. کیونکہ کہتے ہیں کس چیز سے روکوں گا؟ تیرے شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. غور نہیں فرمایا بھائی. ذکر کرنے والے نہیں رہنے دوں گا شکر کرنے والے نہیں رہنے دوں گا تجھے یاد کرنے والے نہیں رہنے دوں گا تیری عبادات میں مصروف نہیں رہنے دوں گا بھلا دوں گا غافل کر دوں گا حتیٰ کہ انہیں دعا کی توفیق بھی نہیں ہوگی. سب سے زیادہ غافل انسان پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے کہ مشکلات میں بھی گرا رہے تو دعا یاد نہ آئے. اور فرمایا بڑی گہری بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کے سب سے بڑے حکیم ہیں.
حضور سب سے بدبخت وہ شخص ہے کہ ہر وقت مشکلات میں پھنسا رہے، اللہ پر ایمان بھی رکھے مگر اسے دعا کی توفیق نہ ہو، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں۔ اور جب تک ایک مومن کو دعا کی توفیق رہے وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی ہے، کیونکہ دعا ہی وہ راستہ ہے جس راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر رحمت فرما دیتا ہے۔ اس کو بیڑا پالا دیتا ہے جس کو دعا یاد رہتی۔ لوگ سمجھے دعا کیا ہے؟ ہر وقت دعا تھی، دعا تھی۔ میں ایک جگہ دبئی میں بیٹھا ہوں تو دال کالی دعا ہو جائے الحمدللہ تعالیٰ ناس کرو، اس کے داڑھی تھی ان کی پڑ گئی، کوئی گوشت کو ہو کہ تو دعا نہیں ہو رہی، خدا جانے زمینداروں کا لڑکا مجھے کہنے لگا عید کی دعا دے تو ہر وقت دعا بھی گوشت دے دعا اور داڑھی دے بھی دعا۔ میں تو بدبختہ بندہ اپنے آگے آگے دیکھتا ہے نا پھر سمجھتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا، تو پیچھے بھی دیکھنا، پیچھے بھی تو دیکھنا، پتر تیرے دادے کے چٹنی کھانے سارے ان کو داڑھی سے دعا نہیں کرنا، گوشت سے دعا کرنا، ان کو تو دال بھی یعنی پکانا نصیب ہی نہیں تھا، چولہا جلا ہی نہیں سکتے تھے، چٹنیاں بنا بنا کے روٹی کھاتے تھے۔ پیچھے بندہ دیکھے تو شکر کرتا ہے اور ہر وقت آگے دیکھے تو یا لو ہاتھ سو کر تدرو کو یا ہنس، کتے کی طرح بندے کی زبان نکلتی ہے اور پھٹتی رہتی ہے، ایسے منہ سے رالیں ٹپکتی رہتی ہے، ہرس اور تما چڑھ جاتا ہے بندے پر۔ یہ خدا کا فرمان ہے قرآن میں، فرمایا اپنے پیچھے دے پھر تمہیں توفیق ہوگی کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی۔ جال میں اڑ رہا ہے تو کافی گولڈ سمتھ کا تو اپنا ہے، اپنا تو نہیں ہے، اپنا ہی تو بیٹے میں جہاز لانے کی کوئی ایئرپورٹ سے کوئی لیپیٹ بنائی، کتنے جہاز اتارے گا جہاز ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ توفیق اس وقت حاصل ہوگی دعا کی اور شکر کی جس وقت انسان کو نعمت کی قدر ہوگی، اور نعمت کی قدر کب ہوگی؟ جب جو نعمت سے خالی ہے کبھی ان پر بھی نظر ہوگی، تب نعمت کی قدر کو دیکھ پائے۔ ورنہ اپنے سے آگے دیکھ کر ہر وقت جناب اس وقت وہ مصیبت میں پڑا ہوا، کیا نعمت، اس میں نعمت کی قدر ہی نہیں، اس پتہ ہی نہیں، لطف بھی اس سے حاصل نہیں، کیونکہ نعمت سے لطف کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو نعمت کی قدر کرتا ہے۔ کھانے کیا مزے کوئی جی، کھانا کھایا مزے کوئی نہیں، مصیبت ہے۔ ایک آدمی کہے ضرورت کوئی نہیں، مجھے کہے آج ہی مہمان آ کے کھانا کھا لو کا ضرورت کوئی نہیں، میں پانی پی لو کا ضرورت کوئی نہیں۔ میں نے کہا آئے کیوں، ضرورت کیا تھی میرے پاس آنے کی ضرورت ہے، ادھر ہی رہتے کہا سے آپ سے ملنے آئے، میں تو منسٹر ہوں مجھ سے ملنے آئے، کہا نہیں آپ سید ہو، تو میں نے کہا پاگلا یہ سید بندہ ہے نا بیا تو پھر یہ مان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرورت ہو یا نہ ہو مہمان کو پوچھو گے رب تمہارے رزق میں برکت فرمائے گا۔ کیوں کہ یہ آداب کچھ اور ہے، اتنا نصب نہیں ہے کہ آئے کچھ کہوں گے آپ کے ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں یہ صرف ایک آداب ہے، ضرورت ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے مہمان کو پوچھنا یہ میں محمد رسول اللہ کا حق ہے تم پر، تو اپنے مہمان کو پوچھنا، مہمان تمہارا ہے، فرمایا لیکن یہ میری معاشرت ہے، فرمایا محمد رسول اللہ کی یہ معاشرت ہے، تو کوئی مہمان آ جائے اس کے لیے بے شک تم تکلف بھی کرو، تکلف، اور فرمایا امیر ہو تو تکلف نہ کرو گناہ ہوگا، غریب ہو تو تکلف بھی کرو، میں محمد رسول اللہ قیامت کو تمہیں میں شربت پلاؤں گا۔ تو غریب کے لیے تکلف کرتا ہے، امیر کے لیے تکلف کرو گناہ ہو جائے، غریب کے لیے تکلف کرو صدقہ اور زیادہ ہو جائے، نعمتیں اور برکتیں اس سے حاصل ہو جائیں گی۔ گرامی قدر حضرات میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بات لمبی ہو گئی، نکل گئی ہاتھ سے نکل رہی، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ دو باتیں ایمان ہے اور عمل صالح، لیکن ایمان کا اگر کرنا کچھ نہیں کرنا، بس پورا دین کا ایک مکمل ایسا حصہ میں کرنا ہی کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں تو میں نہیں چھوڑوں گا، شکر گزار بندے نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ ایک بات چونکہ آج میں 11ویں شریف میں ہوں گی سن لیا، فرمایا شیطان تو لعنتی ہے، تیری ساری باتیں لعنتی والی ہیں، تو لعنتی اسی قسم کے ہوتے ہیں جی، لعنتی جو ہو نا ان کی نشانی یہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح بولتے ہیں، جو رامتی ہوتے ہیں نا وہ ادب والے وہ نہیں بولتے اس طرح، بغاوت والی بات نہیں کرتے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے، بچے چھوٹے بیٹھے میری باتیں سمجھتے نہیں ہیں،